ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے دیکھنا ہے، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت بڑے چیلنجز ہیں جس سے ہر پیشہ متاثر ہو رہا ہے۔ صحافت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اب آئی ہے، اب آنے والے دور میں شاید 70%، 80% سٹوریز جو ہیں وہ اے آئی کے ذریعے جنریٹ ہوں گی، اور شاید ورکنگ جرنلسٹ کا رول ختم ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پہ ختم ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس سے صحافت گزر رہی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو صحافت کس طرح امبریس کرے گی، اس کے ساتھ کیا ایکولیبریم بنائے گی کہ اے آئی کی حد کہاں پہ ختم ہوگی اور انسانی ذہانت کی حد کہاں سے شروع ہوگی، یہ ایک چیلنج ہے جسے ہمیں لے کر آنا ہے۔ پھر مائکرو میڈیا اور میس میڈیا کے درمیان کس طرح بیلنس ہوگا؟ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے، اس کا رپورٹر رپورٹ دیتا ہے، اس کے اوپر ایک ایڈیٹر ہے، وہ ایڈیٹر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ چھپنے کے لائق ہے یا نہیں لائق ہے۔ لیکن ایک دوسری چینل ہے جو ویب چینل ہے، وی بلاگ ہے، اس پہ جس کا دل چاہے وہ بات کر دے، جیسا مرضی جھوٹ بول دے۔ اب یہ دونوں کمپیٹ کر رہے ہیں نا، تو کیا کریں؟ کیا جو ادارہ ایڈیٹوریل سٹینڈرڈز اور ایتھکس رکھتا ہے وہ چھوڑ دے ان کو، یا اگر اس نے رکھنا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ باپ کا چیلنج ہے جس کو انڈسٹری نے، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کر کچھ ایسے ضابطے بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں حکومت کی مداخلت کم سے کم ہو۔ 21ویں صدی از آل اباؤٹ اکنامکس۔ 21ویں صدی کی جو گروپنگ ہے، اس میں سیٹو سینٹو نہیں، اس میں G7 ہے، G20 ہے، اور G77 ہے۔ G7 میں جانے کے لیے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ بتائیں آپ ڈیموکریسی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، یا آپ کمیونسٹ ہیں، یا سوشلسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں واٹ از یور پر کیپٹا انکم۔ G20 میں جانے کے لیے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، وہ کہیں گے واٹس یور پر کیپٹا انکم۔ اس صدی میں اقوام کے اندر ایک ریس ہے اقتصادی ترقی کی، چونکہ اقتصادی طاقت ہی قومی طاقت کا سب سے امپورٹنٹ پلر بن چکا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو ایک پولیٹیکل تھا، وہ اینگل یا پرزم یا لینز، اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ بات ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں خبت یہ ہے کہ صحافت کا نام ہی سیاست ہے، کہ سیاست کی خبر ہی صحافت ہے۔ آج صحافت بہت ڈائیورسفائی ہو گئی ہے، صحافت ٹورزم میں بھی چلی گئی ہے، صحافت کوزین اور فوڈ کے اندر بھی چلی گئی ہے، صحافت کلچر کے اندر بھی چلی گئی ہے، صحافت سپورٹس کے اندر بھی چلی گئی ہے۔ یعنی کہ آج شاید پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے جو پروگرامز ہیں وہ مارننگ شوز ہیں، جس میں سیاست نام کی شے کوئی نہیں۔ وہاں پہ رسم و رواج کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ لائٹر چیزوں کی بات ہوتی ہے، ان کو سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کے جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کو اس دور کے مطابق کرنا چاہیے۔